بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل وقال تبارک و تعالی کما ورد کرات و مرات فی القرآن یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وقال تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وقال عز وجل كما ورد في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. عن ابی جرثوم بن ناشر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم اشیاء فلا تنتهكوها وسکت عن اشیاء رحمتا لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها حدیث حسن رواہ الدارقطنی رحمہ اللہ. اس حدیث مبارکہ کے 4 ٹکڑے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ سب سے اہم ہے. باقی بھی یقیناً اہم ہے، کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے، لیکن یہ نسبتاً ہم کہتے ہیں کہ اہم ترین جو ہے پہلا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض ٹھہرائی ہیں، لہذا انہیں ضائع مت کرو. کچھ حدیں قائم کر دی ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور کچھ چیزوں سے سکوت اختیار فرمایا ہے تمہارے لیے رحمت کے لیے، بغیر اس کے کہ اس سے نسیان لاحق ہوا ہو. بس ان چیزوں کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کرو، کھود پرید نہ کرو. اس حدیث کے جو 3 ٹکڑے ہیں بعد والے، وہ اصل میں اس مضمون کی احادیث اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. چنانچہ حدیث نمبر 9 کے الفاظ سنا رہا ہوں. یہاں حضور اپنی طرف سے فرما رہے ہیں. اللہ بھی فرض فرماتا ہے چیزیں، اللہ کا رسول بھی فرض کرتا ہے چیزیں. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ. دیکھو جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اس سے اجتناب کرو، بچو. وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم. اور جس چیز کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس پر عمل کرو اپنی امکانی حد تک. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اس لیے کہ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو نہیں ہلاک کیا مگر اس چیز نے کہ وہ بہت سوالات کرتے تھے اپنے نبیوں سے اور اس پر جرح بھی کرتے تھے، بحث بھی کرتے تھے.
اور یہ وہ طرز عمل ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے۔ یہاں بھی وہی بات آ رہی ہے کہ جن چیزوں سے در حقیقت اللہ نے سکوت اختیار فرمایا، اس کے رسول نے سکوت اختیار فرمایا، تمہارے لیے بھی یہی صحیح ہے کہ سکوت اختیار کرو اور اس کی کھود کرید میں نہ پڑو۔ اسی طرح کی ایک حدیث، یہ حدیث نمبر 6 ہے، یہ بھی حضرت نعمان بن بشیر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اس میں اور چیزوں کے علاوہ وہی مضمون آیا ہے۔ حلال شے واضح ہے کہ یہ حلال ہے، بہت سی چیزیں تعین کے ساتھ اور یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ حلال ہے، اور حرام بھی بالکل واضح ہیں، جو چیزیں حرام ہیں انہیں بھی واضح کر دیا گیا ہے، اس میں کوئی اخفا نہیں ہے۔ البتہ ان دونوں کے مابین کچھ مشتبہ امور ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ شے حرام کی طرف ہے یا حلال کی طرف ہے، اور اس کو لوگوں کی اکثریت جانتی نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو علماء ہیں، جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، وہ تو اس کے بارے میں حکم لگا سکتے ہیں، اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا اس کو، فرمایا کہ لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں میں سے بہت سے لوگ واقف نہیں ہیں۔ تو اب اس میں حکم دیا فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو ان مشتبہ چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو ان مشتبہ چیزوں کا ملوث ہو گیا تو وہ گناہ میں بھی ملوث ہو جائے گا، حرام میں بھی ملوث ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد مثال دی ہے کہ جیسے ہر بادشاہ کی ایک محفوظ چراگاہ ہوتی ہے، اس میں اسی کے جو جانور ہیں، مویشی ہیں، وہ چر سکتے ہیں، رعیت میں سے کسی کے جانور وہاں داخل نہیں ہو سکتے۔ اب اگر کوئی چرواہا جو ہے وہ اپنی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو اس حما، اس محفوظ چراگاہ کی سرحد تک لے جائے گا تو اندیشہ ہے کہ وہ جو بکریاں یا بھیڑیں ہیں یا اور گائے اور بھینس ہیں، وہ کہیں چھلانگ مار کر اور اس کے اندر داخل ہو جائے، اور جان لو کہ پھر اس کے اندر جو ہے یقیناً اللہ کی طرف سے پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ جو 3 باتیں ہیں، حد حدودا فلا تعتدوها، حرم اشیاء فلا تنتهكوها، وسکت عن اشیاء رحمۃ لکم غیر نسیان فلا تبحثوا عنها، یہ تو ان 2 حدیثوں میں بھی آ چکے ہیں۔ صرف ایک بات نوٹ کر لیجئے، یہاں فرمایا حد حدودا فلا تعتدوها، اللہ نے کچھ حدود قائم کر دیے ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو۔ قرآن مجید میں ان حدود اللہ کے بارے میں دوسرا لفظ آتا ہے فلا تقربوها، تلک حدود اللہ فلا تقربوها۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ جو حد ہے اسے کراس کر لیا اور تجاوز کیا، یہ تو گویا کہ بہت ہی آگے معاملہ بڑھ گیا عصیان میں، معصیت میں، نافرمانی میں۔ اور ایک یہ کہ آپ قریب پہنچ گئے، اس قریب پہنچ جانے میں پھر وہی اندیشہ ہے کہ کہیں آپ جو ہے باقاعدہ حرام کے اندر جو ہے ملوث نہ ہو جائیں، اس لیے فرمایا فلا تقربوها۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حدود قائم کیے ہیں، یہ جو احکام صوم ہیں سورۃ البقرہ میں 23ویں رکوع میں، اس میں آیت نمبر 187 ہے تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اس کے قریب بھی نہ پھٹکو۔ آپ کے علم میں ہے کہ یہی لفظ استعمال کیا قرآن نے زنا کے بارے میں، تو فرمایا کہ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب تک مت جاؤ، مت پھٹکو اس کے قریب، اس لیے کہ وہ بہت برا راستہ ہے، بڑی گناہ کی بات ہے۔ اب اس میں احادیث میں آتا ہے کہ زنا جو ہے آنکھوں کا بھی زنا ہے، نامحرم خاتون کو دیکھنا، بار بار دیکھنا،
ایک دفعہ نگاہ پڑ گئی وہ معاف ہے، وہ تو غیر اختیاری ہے، لیکن اگر آپ نے پھر دوبارہ مڑ کر دیکھا یہ آپ کا اختیاری عمل ہے، اس پر پکڑے جائیں گے۔ یہ آنکھ کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، نامحرم عورتوں کی آواز سننا۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صنف نازک جو بنائی ہے اور اس میں جو اٹریکشنز رکھی ہیں مردوں کے لیے، اس کی اپنی حکمت ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو یہ ہمارا سارا تمدن اور تہذیب کا معاملہ چلتا ہی نہ۔ کون شادی کرتا اور کھکھیڑ مول لیتا، کہاں ایک پیٹ پالنا، کہاں 8-10 پیٹ پالنے۔ لیکن یہ تو وہ کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو ہے کشش رکھ دی ہے کہ وہ اس کی آواز کے اندر بھی ایک سریلا پن ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سورہ احزاب میں حضور کی ازواج مطہرات سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ غیر محرم لوگوں سے بات کر رہی ہوں، مطلب یہ کہ چاہے پردے کے پیچھے سے بات کر رہی ہیں، وہ حضور نے کوئی شے منگائی ہے گھر سے جا کے لے آنا، اب آپ نے کہا کہ ذرا وہ شے حضور نے فرمائی ہے دے دیجیے مجھے، تو وہاں بھی فرمایا گیا کہ اے نبی کی اور بیوی ہو فلا تخضعن بالقول، ان کے ساتھ گفتگو میں اپنی آواز میں لوچ مت پیدا کرو، یہ جو نسوانی آواز کا ایک مسئلہ۔ تو یہ گویا کہ کانوں کا زنا ہے۔ ہاتھ کا زنا لمس ہے، چھونا۔ اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ جو بھی شرمگاہیں ہیں وہ پھر اس عمل کی تکمیل کرتی، جسے ہم زنا کہتے ہیں، لیکن حدیث نے ان سب کو بھی زنا قرار دیا، زنا العین اور کانوں کا زنا اور ہاتھ کا زنا۔ بہرحال ان 3 چیزوں پر تو جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ احادیث پہلے بھی آئی ہیں۔ زیادہ جس پر میں زور دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض کون سے ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر لازم کر دیے، واجب کر دیے۔ اب ان کی فہرست بنائی جائے تو بہت طویل ہو جائے گی۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر کا صیغہ آیا ہے وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے اس شے کی فرضیت کا اعلان ہے۔ چنانچہ میں نے چند آیات آپ کو سنائی، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جیسا کہ اس کا حق ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے ارکان اسلام میں سے 2 جو ہیں ان کا تو بار بار ذکر آتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر نماز میں سے خاص نماز کا ذکر ہے جس کے لیے ہم جمع ہیں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اسی طریقے سے روزے کے بارے میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی یہ مہینہ پائے اس میں اس کے روزے رکھے۔ ہاں اس کے بعد رعایت ہے، اگر بیمار ہے یا سفر پر ہے تو قضا کر سکتا ہے، لیکن تعداد پوری کرنی ہوگی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ حج کے بارے میں فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کا حق ہے انسانوں پر، اپنے بندوں پر، کہ وہ اس کے گھر کا حج کریں اگر استطاعت رکھتے ہوں سفر۔ لیکن اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود نہیں کرے گا تو گویا کہ وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان لوگوں کی کہ جو اس کے احکام کو توڑ رہے ہیں، وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں رہے، اپنا بگاڑ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اسلام، فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان کو جو اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اسی طریقے سے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، جزوی نہیں، پورے کے پورے، پورا اسلام اپنے اوپر نافذ کرو۔ اسی طرح فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم میں سے جو صاحب امر ہو ان کی۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ان آیات کی، میں تو صرف گنوا رہا ہوں۔ اسی طریقے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوہ، رزق مانگو اللہ سے اور اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو۔ اسی طریقے سے اے میرے بندو ان ارضی واسعۃ فایایا فاعبدون، میری زمین بہت کشادہ ہے بس میری ہی عبادت کرو۔ اگر کسی ایک جگہ پر
ایسا ماحول ہے کہ تم میری عبادت نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو اس جگہ پر، میری زمین کشادہ ہے، وہاں سے ہجرت کرو۔ اسی طریقے سے فرمایا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور قسط اور عدل اور انصاف کے گواہ بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہی مضمون ذرا الٹی ترتیب کے ساتھ آیا ہے، یہ تو سورہ نساء کی آیت تھی، اور سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو عدل اور انصاف کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کے حق میں گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اسی طرح فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ اس کی جہاد کا حق ہے۔ اور پھر قتال کے بارے میں فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ، جنگ کرو اللہ کے راستے میں یہاں تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے، بغاوت جو ہے اللہ کے خلاف وہ ختم ہو جائے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے۔ اسی طرح فرمایا، اب وہ بعض جامع آیات بھی ہیں، سورہ حج کی آخری آیت آخری سے پہلی یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، 4 احکام جمع کر دیے۔ اسی طرح 4 احکام سورہ آل عمران کی آخری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اب یہ میں نے آپ کو، جس کو نمونہ مشت خلوارے کہا جاتا ہے، میں نے اس آپ کے سامنے یہ تمام جو اوامر ہیں، نواہی ہیں، ان کے بارے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان میں باہمی ربط کیا ہے، کون سی چیز بنیادی ہے، کون سی چیز اس کے بعد آتی ہے۔ اگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر ان معاملات کے اندر بھی مراتب کا حق نہ رکھا جائے، کس شے کی کیا اہمیت ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شے جو آپ سے 1 من بھر مطلوب ہے وہ تو آپ 1 تولہ کر کے فارغ ہو جائیں، اور جو تولہ بھر مقصود تھی، مطلوب تھی، اس میں آپ 1 من جو ہے اس کے اوپر ڈھیر لگا دیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نسبت و تناسب کا یہ الٹ جانا، یہ بھی انسان کی تباہی اور بربادی اور ناکامی اور آخرت کے خسران پر منتج ہو سکتا ہے۔ اب اس کے لیے ہے اصل میں وہ جو ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مرتبہ ایک جمعے میں خطاب کرتے ہوئے اچانک وہ نقشہ ذہن میں آ گیا، اور یہ بات کم سے کم 30-35 سال پرانی ہے، وہ آج کی بات تو نہیں، لیکن اس کے بعد جہاں بھی وہ نقشہ میں نے بیان کیا، شائع کیا، تو بہت ہی یعنی لوگوں کو انشراح حاصل ہوا کہ واقعتاً جیسے کہ ایک آدمی جو ہے جس کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، وہ دیکھ نہیں رہا ٹھیک طور پر، لیکن جب اس کو اینک لگ جاتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے جیسے روشنی ہو گئی، اور وہ جو چیزیں دھندلی نظر آ رہی تھی اب صاف نظر آ رہی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ سارا جو فرائض کا نقشہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک 3 منزلہ عمارت کا آپ اپنے ذہن میں تصور قائم کریں، جس میں پہلی منزل پر صرف 4 ستون کھڑے ہیں، کوئی بلڈنگ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی دیواریں نہیں، کچھ نہیں۔ آج کل کا رواج جیسے ہے کہ وہ گویا کہ پارکنگ لاٹ کے طور پر وہ چھوڑ دی گئی جگہ، البتہ اس کے نیچے بنیاد ہے، بنیادوں پر کھڑے ہیں نا ستون، اور یہ بنیادوں کا بھی 2 حصہ ہے۔ ایک حصہ وہ جو نظر آ رہا ہے، جسے پلنتھ کہتے ہیں آپ، وہ سطح زمین سے اوپر ہوتا ہے، جس کو کرسی بھی کہہ دیتے ہیں، یہ بھی بنیاد کا حصہ ہے۔ لیکن اصل بنیاد وہ ہے جو زیر زمین ہے، نظر نہیں آتی، انڈر گراؤنڈ ہے، وہ نظر نہیں آتی، لیکن ظاہر بات ہے کہ عمارت کی مضبوطی کا سارا دار و مدار اس پر ہے۔ جتنی اونچی عمارت آپ کو بنانی ہو، اتنا ہی گہرا جو ہے آپ کو جانا پڑے گا فاؤنڈیشن کے لیے۔ اچھا، اس 4 ستونوں کے اوپر پہلی چھت آ گئی، اب اس کے بعد اوپر کنسٹرکشن ہے، ستون نظر نہیں آئیں گے، لیکن ستون چلتے رہیں گے، یہ ستونوں ہی پر اگلی دوسری چھت بھی آئے گی۔ لوڈ بیئرنگ تو یہ ستون ہیں، جو دیواریں بنی ہیں وہ در حقیقت لوڈ بیئرنگ نہیں ہے۔ آج کل کا جو آپ کو معلوم ہے، جو انجینئرنگ کا اصول ہے کہ وہ سارا جو ہے سٹرکچر وہ ستونوں پر کھڑا ہوتا ہے، پلرز پر، باقی دیواریں جو ہیں وہ بڑی آسانی سے آپ نے اس دیوار کو ادھر سے ہٹایا ادھر کر دیا، ادھر سے نیچے سے نکالا ادھر کر دیا، اس سے کوئی چھت کو کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، اس لیے کہ چھت کا لوڈ جو ہے وہ تو ستونوں پر ہے، وہ آپ کی اس باقی جو اس کے اندر چھت کے اندر جو میٹیریل ہے یا اس کے نیچے جو دیوار ہے اس کے اوپر کوئی لوڈ نہیں۔ تو دوسری چھت آ گئی،
پھر یہی ستون آگے جائیں گے، اوپر جائیں گے اور تیسری چھت آ جائے گی، 4 ہی ستون، اور اس کے بعد جو ہے اوپر 3 چھتیں، نیچے ظاہر بات ہے پلنتھ ہے اور فاؤنڈیشن۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے، میں یہاں درمیان سے شروع کروں گا۔ دیکھیے اسلام، جو کہ در حقیقت ہم نے حدیث جبرائیل میں بھی پڑھا، اخبرنی عن الاسلام، یہ تو گویا کہ نقطۂ آغاز ہے۔ اسلام کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ 5 ستونوں پر قائم ہے، بنی الاسلام علی 5، ان میں سے ایک کو آپ سمجھیے پلنتھ لیول جو ہے، اقرار باللسان، جو ظاہر ہے۔ آپ نے جب اقرار کیا، آپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگوں کو معلوم ہو گیا۔ لیکن ایک ہے ایمان، تصدیق بالقلب، وہ در حقیقت نیچے جو اصل بنیاد ہے، جو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ دل میں ایمان ہے یا نہیں ہمیں نظر نہیں آتا، اصل ایمان وہی ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور بدوؤں کے بارے میں فرمایا قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا، یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تو اب یوں سمجھیے نیچے سے ہم چل رہے ہیں، ایمان فی القلب، یقین والا ایمان دل میں، اس کے بعد پلنتھ شہادت جو ظاہر ہے، اس کے اوپر 4 ستون جو ہے، یہ 4 عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ 4 ہیں کہ جن کے اوپر اب یہ سارا اوپر کی 3 چھتوں کا لوڈ جو ہے، وہ جو ٹرانسمٹ ہوگا فاؤنڈیشن کو، وہ ان 4 ستونوں سے ہوگا۔ تیسری چھت کا بوجھ بھی اسی کے حوالے سے، دوسری چھت کا بوجھ بھی، پہلی چھت کا بوجھ۔ اچھا، پہلی چھت کیا ہے؟ اب اس کے لیے 4 الفاظ میں چاہتا ہوں آپ نوٹ کریں اچھی طرح۔ اسلام، اسلام کے معنی ٹو سرنڈر، آپ نے سر تسلیم خم کر دیا، جیسے کہ کوئی لڑائی ہو رہی تھی، آپ نے ہتھیار ڈال دیا، میں نے تو ہتھیار رکھ دیا، یہ ہے اسلام۔ اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت میں کیا ہے؟ اپنی دلی مرضی سے کسی کا کہنا ماننا، ایک ہے مجبوری کو ماننا، اسلام تو وہ بھی ہو جائے گا، اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کا اعلان کر دینا، جیسا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا، ایک جنگ میں دو بدو مقابلہ ہوا ایک مشرک سے، کافر سے، اس نے جب دیکھا کہ میری تو اب بس ہو گئی ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو ظاہر بات ہے کہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ لیکن یہ ہمیں حکم یہی ہے کہ تم اس کے بعد تمہاری تلوار آگے نہیں چلنی چاہیے، کلمہ جو ہے بہت بڑی ڈھال ہے۔ لیکن ایک تو ہے مجبوری کو کلمہ پڑھ دینا، ایک ہے دلی آمادگی کے ساتھ اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ تیسرا لفظ کیا ہے؟ تقویٰ، احتیاط کے ساتھ قلم رکھنا، کہیں بھی حدود اللہ پامال نہ ہو جائیں، کہیں جو ہے غیر شعوری طور پر بھی ایسا نہ ہو کہ وہ جو ہم نے حدیث کے اندر الفاظ پڑھ لیے، حد حدودا فلا تعتدوها یا فلا تقربوها، تو ہم قریب بھی نہ جائیں، یہ اس کا نام تقویٰ ہے، بچنا۔ اتقوا اللہ، جیسے میں نے آیت آپ کو سنائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو جتنا کہ تقویٰ کا حق ہے۔ اطاعت کے بارے میں آیت سنائی، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو بے شمار مرتبہ آیا ہے، لیکن یہ سورہ نساء میں اولی الامر منکم بھی شامل کیا گیا۔ نماز روزہ تو آپ کو معلوم ہے کتنی ہی مرتبہ قرآن میں آیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، یہ چاہے وہ خبریہ انداز میں ہو اور چاہے انشائیہ انداز میں، امر کے ساتھ بے شمار مرتبہ آیا۔ تو اب میں پہلی چھت بیان کر رہا تھا، اسلام یعنی سرنڈر کر دینا، اطاعت دلی آمادگی سے حکم ماننا، تقویٰ پوری احتیاط ملحوظ رکھنا کہ کہیں قدم جو ہے حدود اللہ سے تجاوز نہ کر جائیں، بلکہ کچھ فاصلے پر رہنا، احتیاط کا تقاضا یہ ہے۔ ان سب کو جمع کیجئے تو ایک لفظ بنتا ہے عبادت، ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی بندگی اور اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، یعنی اسلام، پھر اطاعت، پھر تقویٰ اور پھر عبادت۔ یہ ہے در حقیقت پہلی چھت کے لیے 4 اصطلاحات۔
بہت قریب قریب ہیں، لیکن یہ کہ چاروں اصطلاحات کو ذہن میں رکھیے. قرآن مجید کی اصطلاحات سے واقفیت جو ہے وہ کلید ہے اس کے مضامین اور اس کے حکمتوں کو سمجھنے اور جاننے کی. اب چلیے، اب اوپر چل رہے ہیں ستون. دوسری چھت میں انہی ستونوں پر قائم ہے. یہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ تو ستون ہیں پورے کے پورے دین کے لیے، اور یہ در حقیقت سب سے پہلے تو اسلام کے ستون ہیں کہ عبادت کے لیے یہ عبادات فرض کر دی گئی. عبادت تو ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ وجوہ، اللہ کی اطاعت، اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، یہ عبادت ہے. اس عبادت کے لیے یہ ستون ہے، یہ عبادات ہیں. اکثر و بیشتر لوگ عبادت اسی کو سمجھ بیٹھتے ہیں. اس پر تو میں تفصیل سے گفتگو کر چکا ہوں پہلے کہ عبادت جو ہے وہ عبادت ہے ہمہ تن، پوری زندگی میں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف اس لیے کہ میری اطاعت کرے، میری عبادت کرے. تو کیا نماز آپ 24 گھنٹے پڑھتے ہیں؟ کیا روزہ آپ روزانہ رکھتے ہیں؟ اس میں تو ظاہر بات ہے کہ یہ تو عبادات ہیں. یہ جیسے کہ شامیانے کے 4 بانس لگے ہوئے، اس کے اوپر شامیانہ کھڑا ہوا، تو یہ 4 جو ہیں یہ ستون ہیں جن کے اوپر عبادت کی جو ہے چھت پڑی ہوئی. اب اوپر چلیں گے. دوسری چھت جو آئی وہ کیا ہے؟ اب اس کے لیے بھی 4 الفاظ نوٹ کیجیے. تبلیغ، اللہ کے دین کی تبلیغ، اللہ کی کتاب کی تبلیغ. یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. دیکھیے انداز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اے نبی، اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی کچھ چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے اسے پہنچا دیجیے. اس میں کوئی کتمان نہیں کرنا ہے. اس میں سے یہ نہیں کہ خود چوائس کر لیں کہ یہ بات تو پہنچا دوں اور یہ نہ پہنچاؤں. نہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو بھی کچھ نازل کیا گیا پہنچا دیجیے. حضور نے وہ آیتیں بھی پہنچائی ہیں جن پر کہ بظاہر الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب ہوا ہے، گرفت ہوئی ہے. یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ نے یہ کیوں کیا؟ آپ نے لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں آپ حرام کرتے ہیں اپنے اوپر جو وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے؟ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یہ تو تیوری پر بل پڑ گئے ان کی، اور انہوں نے رخ موڑ لیا اس لیے کہ ایک نابینا آیا تھا ان کے پاس. تو اس کے اندر آپ دیکھیں، اس کے لیے پھر کہتے کہ حضور نے خود فرمایا، یہ عبداللہ ابن ام مکتوم کے بارے میں آیا تھا اتنی، وہ نابینا تھے، وہ آئے اور وہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس وقت جو ہے قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے حضور کے پاس. حضور انہیں تبلیغ کر رہے ہیں. وہ اپنی ذاتی منفعت کے لیے تو نہیں کر رہے، وہ مسلمانوں ہی کی بھلائی کے لیے ہے. اگر یہ بڑے لوگ ایمان لے آئیں تو جو ستائے جا رہے ہیں بیچارے مسلمان، غریب، غلام، نوجوان، ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا کہ بڑے لوگ جو آ گئے، جیسے حضرت عمر آئے، حضرت حمزہ آئے، تو کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملا. لیکن ان کو کیا پتا تھا ابن ام مکتوم کا؟ وہ بار بار حضور کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، حضور ان سے گفتگو کر رہے ہیں. تو ناگواری کا احساس ہو گیا جس سے ماتھے پر بل پڑ گئے. عبس وتولی، اور رخ آپ نے پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم شاید کہ وہ تزکیہ حاصل کرتا ہے آپ کی گفتگو سے، جو آیا تھا طالب بن کر. اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ ذکر حاصل کر لیتا، یاد دہانی، اور اس سے ذکر جو ہے نفع پہنچاتا. اما من استغنی فانت لہ تصدی، جو آپ سے استغنا برت رہے ہیں، آپ کی بات نہیں سن رہے، بے پرواہی کر رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. واما من جاءک یسعی وہو یخشی فانت عنہ تلہی، اور جو خود آپ کے پاس آیا ہے چل کر اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت بھی ہے، اس کی طرف سے آپ بے اعتنائی برت رہے ہیں. یہ چیزیں بھی اللہ کے رسول نے پہنچا دی. اس کے بعد ہوتا کیا تھا، جب عبداللہ ابن ام مکتوم جب بھی آتے تھے تو آپ کہتے تھے مرحبا بالذی عاتبنی اللہ فیہ، مرحبا اس شخص کے لیے جس کے بارے میں اللہ نے مجھ پر عتاب فرمایا. یہ لفظ عتاب خود حضور نے اپنے لیے استعمال فرمایا. بہرحال یہ ہے تبلیغ. دوسرا لفظ دعوت. تبلیغ میں نے جیسے ان چیزوں کا میں آپ کے سامنے ربط ظاہر کر رہا ہوں، تبلیغ میں آپ خود پہنچ کر کہیں اور بات پہنچاتے ہیں. یو ریچ آؤٹ، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں، ریچ آؤٹ ٹو ادرس، کہ تاکہ آپ کنوے کریں میسج اللہ کا. دعوت میں اسے کھینچ کر لاتے ہیں اللہ کی طرف. تو یہ در حقیقت ایک ہی عمل کے 2 پہلو ہو گئے. تبلیغ بات کا پہنچانا، دعوت کسی کو
بلانا اور کھینچنا۔ پھر اسی میں آتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم دینا، بدی سے روکنا، اور یہ ہر سطح پر۔ البتہ نہی عن المنکر وہیں ہوگا جہاں آپ کو اختیار حاصل، وہ اختیار آپ کو گھر میں حاصل ہے، آپ ہیڈ آف دی فیملی ہیں، آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا آپ اسے مار سکتے ہیں، لیکن آپ پڑوسی کے بچے کو نہیں مار سکتے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ تو یہ ہو در حقیقت، ہاں نیکی کی تلقین ہر وقت ہو سکتی ہے، ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ کوئی آپ کو جھڑک دے گا، بھیا کہاں آئے ہو تم مجھے ہدایت کرنے کے لیے، لیکن یہ کہ اس کو امر بالمعروف جو ہے وہ تو ہمیشہ کرنا ہے۔ نہی عن المنکر خاص طور پر بڑے پیمانے پر اس وقت ہوگا جب اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی، تو حکومت کا فرض ہوگا۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جنہیں ہم اگر زمین میں اقتدار عطا فرما دیں، قوت عطا فرما دیں، تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ اب وہاں پر طاقت کے ساتھ ہوگا، یہ نہی عن المنکر جو ہے وہ قوت کے ساتھ۔ بہرحال اس حوالے سے اب ان تمام الفاظ کو جمع کریں گے تو ایک لفظ بنے گا شہادت علی الناس۔ یہ سارے کام، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ایک ہی اصطلاح ہے، یہ دو نہیں ہے، یہ تو ایک ہی گاڑی کے دو پہیے، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا۔ چنانچہ قرآن مجید میں 10 مرتبہ یہ اسی طریقے سے جڑے ہوئے آئے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے میں نے 3 گنا ہے: تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر۔ یہ انفرادی سطح پر بھی کرنا ہے اور اجتماعی سطح پر کرنا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے حجت قائم ہو جائے کہ وہ قیامت کے دن یہ پلی نہ لے سکیں کہ اللہ ہمیں تو تیرا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں، ہم سے مواخذہ کیسا، ہم سے محاسبہ کس بات کا۔ لیکن یہ فرض ہوتا ہے انبیاء کا، رسولوں کا، وہ کس لیے بھیجے جاتے ہیں؟ تاکہ لوگوں پر حجت قائم کر دیں۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون علی الناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے مبشر بنا کر، بشارت دینے والے، جو سیدھے راستے پر آ جائیں ان کے لیے بشارت ہے، روح و ریحان و جنات النعیم، اور خبردار کرنے والے، ڈرانے والے جہنم سے، اگر غلط راستے پر چلو گے جہنم میں جھونک دیے جاؤ گے۔ لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل، کہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس کوئی حجت، دلیل باقی نہ رہے، کوئی عذر باقی نہ رہے اپنی غلط روی کا، اپنے کفر کا، بعد الرسل، رسولوں کے بعد، رسولوں کے آنے کے بعد۔ تو یہ ہے در حقیقت یہ مقصد بحیثیت مجموعی امت کو پورا کرنا ہے، پوری نوع انسانی پر۔ اور امت چونکہ اس میں کوتاہی کی ہے اس نے صدیوں سے، لہذا اللہ کی ایک سزا کی گرفت میں ہے۔ میری ایک کتاب ہے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل۔ سابقہ امت مسلمہ یہود، ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کیسے کیسے عذاب ان پر آئے، اللہ کے کیوں آئے۔ حالانکہ 2 دفعہ تو صرف سورہ بقرہ میں کہا گیا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے انعام و احسان کو جو تم پر ہوا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، لیکن تمہارے کرتوت یہ تھے، تم نے پھر یہ کیا ہے، تم نے جو ہے ہماری کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، اب اس کی سزا ہے۔ کبھی اسیرینز کے ہاتھوں ان کی جو ہے وہ قتل عام ہوا، میسیکرز ہوئے ہیں، کبھی نیبوکڈ نظر کے ہاتھوں جو بیبیلونیا کا، عراق کا بادشاہ تھا، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں اسکندر اور اس کا جو سپہ سالار تھا سلیوکس، کبھی یونانی، کبھی پھر اس کے بعد رومیوں کے ہاتھوں سیزر اور اس کے تمام جو جانشین تھے، کبھی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے پچھلی صدی میں جرمنوں کے ہاتھوں۔ تو یہ عذاب کیوں آئے؟ اسی لیے کہ انہوں نے بحیثیت امت مسلمہ اپنا فرض انجام نہیں دیا۔ نیکوکار تو ہوں گے کچھ نہ کچھ ان میں یقیناً، وہ تو خود قرآن مجید جو ہے حضور کے زمانے کے یہودیوں کے بارے میں بھی فرماتا ہے کہ لیسو سوا، یہ سب برابر نہیں ہے، ان میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور میں، ان میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اگر ان کے پاس ڈھیروں سونا رکھوا دو تو یہ خیانت نہیں کریں گے، تمہیں جو کا تم واپس کر دیں گے، لیکن ان میں پھر ایسے بھی ہیں کہ 1 دینار بھی رکھوا دو گے تو واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما،
جب کسی قوم کی اکثریت اس طرح کی ہو جائے تو پھر عذاب آتا ہے. پھر اس عذاب کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، پھر وہ لوگ جو ہیں ان میں سے صرف وہ بچائے جاتے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے. اگر روکتے رہے اپنی امکانی حد تک اللہ انہیں بچا لے گا، خود رکے رہے اور دوسروں کو روکتے رہے. البتہ جو لوگ صرف رکے خود دوسروں کو نہیں روکا، وہ عذاب کے اندر ساتھ ہی وہ گھن کی طرح پس جائے. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ڈرو اس عذاب الہی سے جو تم میں سے صرف ان کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا کہ جنہوں نے جرائم کیے یا گناہ کیے، بلکہ وہ بے گناہ بھی جو خاموش رہے، جنہوں نے تبلیغ نہیں کی، جنہوں نے دعوت نہیں دی، جنہوں نے روکا نہیں اپنی حد امکان تک، ظاہر بات ہے وہ بھی مجرم شمار ہوں گے. تو یہ شہادت علی الناس، تو پہلی چھت کا میں نے کہا تھا اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت، یہ جامع ترین اصطلاح. دوسری تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور شہادت علی الناس. اب آیا تیسری منزل، اب جگر تھام کے بیٹھو میری باری آئی، سب سے مشکل مقام. اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، ایک نظام ہے یہ صرف کوئی عقیدہ نہیں ہے، نرا عقیدہ، جیسے عیسائیت نرا عقیدہ اور کچھ نہیں اس میں، شریعت بھی نہیں ہے، نہ کوئی شے حلال ہے نہ کوئی شے حرام ہے، کچھ بھی نہیں. حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسیٰ تم پر لاگو رہے گی، سینٹ پال نے اس کو ایبروگیٹ کر دیا، نہیں شریعت ہم پر نہیں ہے، بات ختم، اب شریعت ہی نہیں. ایک ایسا مذہب ہے جس میں کہ شریعت ہی نہیں. بہرحال وہ مذہب ہے، عقیدہ تو ہے، حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا مان لو، اپنے دل کے اندر اس کے اوپر یقین کر لو، بس تمہارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف. مسیح سولی پر چڑھ کر تمہاری طرف سے کفارہ پہلے دے چکا ہے، جو بھی اس کو مان لے گا اس کی طرف سے کفارہ مسیح نے اپنی قربانی پیش کر کے دے دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا کفارہ کیسے بن جائے گا؟ کوئی نہیں ہے اٹھانے والی کسی دوسری کی، کوئی جان نہیں ہے جو دوسری کسی جان کا بوجھ اٹھائے. بہرحال پھر یہ کہ بعض مذاہب کے اندر ٹھیک ہے عقیدہ بھی ہے، کچھ عبادات بھی، پوجا پاٹ بھی ہے، اس سے آگے کوئی نظام نہیں ہے، نہ سیاسی نظام ہے، نہ معاشی نظام ہے، نہ معاشرتی نظام ہے، نہ فوجداری قانون ہے، نہ کوئی سول جو ہے قانون ہے، دیوانی قانون ہے، نہ کوئی قانون شہادت ہے، نہ کوئی قانون جو آئلی قوانین ہے، کچھ بھی نہیں. اسلام وہ نہیں ہے. اسلام میں عقائد ہیں، ایمانیات، عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور پھر اس میں کچھ رسومات بھی ہیں. بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کرائیں گے نا. اسی طریقے سے کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے؟ جلائیں گے تو نہیں، اس کو تجہیز و تکفین کریں گے اور اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے. یہ رسومات ہیں. اس کے بعد اس کا ایک سیاسی نظام ہے، اللہ کی حاکمیت، اللہ کا قانون بالا تر، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات ہی سب سے اونچی ہو جائے. اس کے لیے جان جوکھوں کا کام ہے. یہ چوٹی ہے، یہ بلند ترین منزل ہے. اب اس کے اندر بھی کیا ہے، الفاظ کیا ہے، نوٹ کیجئے. دو اہم اصطلاحات جو ہیں مکی قرآن میں آئی ہیں. ایک ہے تکبیر رب، رب کو بڑا کرو. رب تو بڑا ہے، کیا بڑا کریں گے ہم؟ نہیں، اس کی بڑائی نہیں مانی جا رہی. کہاں مانی جا رہی؟ اس کا قانون کہاں نافذ کیا گیا؟ اس کے احکام کے مطابق کہاں فیصلے ہو رہے ہیں؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. وہ تو نام نہاد مسلمان ہیں، نماز روزے کی حد تک تو ہیں، انہوں نے اسلام کو صرف مذہب تو سمجھا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ دین کہاں ہے؟ دین دکھاؤ کہاں ہے؟ آج پوری زمین پہ ہم نہیں دکھا سکتے کہ یہ زمین کا خطہ ایسا ہے کہ یہاں پہ اللہ کا پورا دین قائم ہے. تو پہلی چیز ہے تکبیر ربک فکبر. اب پہلی یوں سمجھیے بالکل ابتدائی وحیوں میں سے ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے کھڑے ہو جاؤ، کمر کس لو، اب تمہاری جد و جہد کا وقت آ گیا ہے. اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ انذار سے، لوگوں کو ڈراؤ آخرت سے، محاسبہ اخروی سے، قیامت کے دن کے محاسبے سے خبردار کر دو انہیں، اور اپنے رب کی تکبیر کرو. تکبیر کہو نہیں، صرف کرو. ہم نے سمجھا تکبیر کے معنی کیا؟ اللہ کو بڑا کہنا، اللہ اکبر. لیکن تکبیر کے معنی تو یہ نہیں ہے. تکبیر کے معنی تکبیر کسی شے کو بڑا کرنا، تصغیر کسی چیز کو چھوٹا کرنا. کتاب سے اس میں تصغیر بنتا کتابچہ،
کتابچہ بن گیا. کتابچہ وہ چھوٹا ہو گیا، تصغیر ہے تو تکبیر بڑا بنانا. تو یعنی مطلب یہ کہ اس کی بڑائی مانی جائے، نافذ ہو جائے. یہ ہے ربک فکبر. اور آپ کو معلوم ہے سورہ بنی اسرائیل ختم ہوتی کبر ہو تکبیرا، اسے اس طرح بڑا بناؤ جیسے کہ اس کے بڑے ہونے کا حق ہے. دوسری اصطلاح ہے اقامت الدین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دین کو قائم کرو، دین میں جھگڑا مت ڈالو. ہاں مذہب کی سطح پر اختلاف ہو جائے کوئی حرج نہیں. نماز میں ہاتھ یہاں بندھیں گے یا یہاں بندھیں گے یا کھول دیں گے، کوئی اعتراض نہیں، کر لو. جیسے بھی روایات آپ کو مضبوط معلوم ہو کر لو. مذہب کے اندر اختلاف یہ بالکل معمولی بات ہے. رفع یدین کسی نے کیا، کسی نے نہیں کیا. جس نے نہیں کیا وہ بھی کہتا ہے کہ ہماری حدیث جو ہے ایک موجود ہے جس کے مطابق ثابت ہوتا ہے کہ حضور کرتے تھے رفع یدین، لیکن آخری آپ نے عمر کے آخری ایام میں چھوڑ دیا تھا. واللہ اعلم، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. مذہب کی سطح پر کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ قابل قبول ہے. دین کے معاملے میں اختلاف کیسے ہوگا؟ اللہ کی اطاعت ہے، کیا اختلاف اس میں کریں گے آپ؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کا قانون، اللہ کی حدود نافذ کرو، اس میں اختلاف ہے. ولا تتفرقوا فیہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ نوح کا، ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا اور اے محمد آپ کا دین ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے تم میں سے ایک شریعت علیحدہ دی ہے. شریعت موسوی اور شریعت محمدی میں فرق ہے. منہاج، منہج عمل، یہ بھی مختلف ہے. حضرت ابراہیم کا کچھ اور ہے، حضرت موسیٰ کا کچھ اور ہے، حضرت عیسیٰ کا کچھ اور ہے. ہمارے لیے لازم ہے منہج نبوی، اس کو اختیار کرنا ہمارے لیے. بہرحال اس کے لیے ایک آیا تکبیر رب، دوسرا اقامت الدین. اور پھر دو اصطلاحات آئی ہیں مدنی قرآن میں 3 مرتبہ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دین کو پورے نظام پر غالب کر دینا. سیاسی نظام پر بھی اللہ کا دین، معاشی نظام پر بھی اللہ کا دین. سود حرام اریڈیکیٹڈ، ختم کرو اس کو، استحصال کرو اس کو، جڑ پھیر کر پھینک دو اس کی. جوا ہرگز نہیں. جو چیزیں بھی ہیں، فحاشی کو ذریعہ بنانا کمائی کا غلط، منشیات کو ذریعہ بنانا کمائی کا غلط. یہ جو ہے بے حیائی کو پھیلا کر اور اس سے کمائی کرنا. ہر شے کے اشتہار کے ساتھ عورت کی تصویر بنی ہوئی ہے، کاہے کے لیے بھائی؟ یہ کس لیے ہے؟ اخبارات جو ہیں شائع ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، سوائے میرے علم کی حد تک ترکی اور پاکستان کے، کہیں بھی روزانہ اخبار جو ہوتے ہیں ان میں کبھی کلر پکچرز نہیں آتے. جو ڈیلی نیوز پیپر خرید رہا ہے وہ تو خرید رہا ہے اخبار کے لیے، خبروں کے لیے. وہاں خامخواہ جو ہے یہ موسم گرما کا انداز ہے اور یہ موسم سرما کا انداز ہے اور یہ بہار کے انداز ہے اور یہ فلاں کے انداز ہے، اور تصویر ہو. یہ تمام چیزیں جو ہے اس نظام جو ہے معیشت کا اس کو نافذ کرو. تمام قوانین اللہ کے نافذ کرو. اس کے لیے یہ ہے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے. اور ایک اور جامع ترین اصطلاح ہے، یہ سورہ انفال میں آئی ہے. یہ تو 3 دفعہ ہے، آپ کو معلوم ہے، بارہا میں نے بتایا آپ کو. یہ آیت جو ہے حضور کے لیے خاص طور پر جو ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 دفعہ آئی ہے، 3 دفعہ. البتہ یہ ہے کہ ایک ہے قتال کی آیت، یہ سب سے چوٹی کی بات ہے. جہاد کی چوٹی قتال ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ضربۃ سنام منہ الجہاد فی سبیل اللہ. قتال جو ہے فرمایا وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. اب ان سے، مشرکین سے، کفار سے جنگ کرو اور جنگ جاری رکھو جہاں تک کہ فساد اور فتنہ اور بغاوت فروغ ہو جائے. بالکل اللہ کے خلاف بغاوت چلا جائے، یہ فروغ ہو جائے اور دین نظام پورا کا پورا اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے. یہ ہے آخری منزل. تو 3 منزلوں میں سے اب ایک بات صرف نوٹ کر لیجئے، سب سے اہم پہلی منزل ہے، سب سے بلند تیسری منزل ہے. اہم کیوں ہے پہلی منزل؟ اس لیے کہ پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. لیکن بلند ترین اقامت دین، تکبیر رب، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ.
لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ اصطلاحات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو 4 لیول ہو گئے، سب سے نیچے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، پہلا یہ ہو گیا ایمان لاؤ حقیقی معنی میں، دوسرا وہ اسلام، تیسرے دعوت و تبلیغ، چوتھے اقامت الدین، درمیان میں 4 ستون. اللہ تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم اور اس کے مختلف اجزاء کا جو باہمی ربط اور تعلق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم.